جی آپ کی نماز ہو گئی؟ جی الحمدللہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ مسجد تو دیوبندی حضرات کی ہے اور اقامت پڑھنے والے اہل حدیث ہوتے ہیں، اور کبھی مصلی امامت پہ اہل حدیث ہوتے ہیں اور اقامت پڑھنے والے دیوبندی حضرات ہوتے ہیں اور آپ پڑھنے والے بریلوی حضرات ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی حسین گلدستہ بنا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بھائی، یہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ساتھ والے بھائی مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا صاحب خود مکتبہ دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو بھائی ہیں یہ بھی مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں بریلوی سے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ امامت پر دیوبندی مولانا تھے، اور اقامت پڑھنے والے ہمارے یہ بھائی اہل حدیث تھے، اور مقتدیوں میں ہمارے بھائی بریلوی حضرات تھے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور حسین امتزاج ہے، اخوت پیار محبت کی کتنی ہی عظیم مثال ہے کہ ایک مسجد میں مصلی امامت پر دیوبندی ہے، اقامت پڑھنے والا اہل حدیث ہے، اور مقتدی حضرات میں بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ تو ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ بھی جو ہے نا نمازیں وغیرہ پڑھاتا رہا ہوں، اور ہوتا ہے نا اکثر مساجد میں چلے جائیں وہ نماز پڑھنے دیتے ہیں لیکن کسی اہل حدیث کو یا اہل سنت کو آگے نہیں کھڑا ہونے دیتے، جو ہمارے مسلک کا بندہ ہے وہی امامت کروائے۔ لیکن یہاں پہ نہیں، اگر قاری صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو میں آگے آ کے نماز پڑھا دیتا ہوں۔ کسی نے کوئی نہیں کہنا کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ نے رفع الدین کی یا آمین کا ہے تو آپ نماز نہ پڑھائیں۔ ماشاءاللہ اتحاد امت کی کتنی خوبصورت مثال ہے۔ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا غیر حاضر ہیں تو مصلی امامت پہ اہل حدیث آ جائیں گے، اگر اہل حدیث بھی غیر حاضر ہیں مصلی امامت پہ بریلوی حضرات آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات۔ ریئل پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فدا فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ آج میں پاکستان کی ایک ایسی مسجد میں موجود ہوں جہاں پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی ایک عظیم مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی بالکل، یہاں تمام مکاتب فکر یکجا ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں مصلی امامت پر اگر دیوبندی ہے تو اقامت کہنے والا اہل حدیث ہے، اقامت کہنے والا اہل حدیث ہے تو نمازیوں میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرا اس مسجد کی جو ایک خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بچیوں کو سلائی سکھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور دوسرا اسی مسجد کی بیسمنٹ میں جوڈو کراٹے کی کلاس دی جاتی ہے، اور یہاں سے سیکھنے والے بچے آرمی، پولیس اور دیگر بڑے بڑے اداروں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی آج ہمارے ساتھ اس مسجد کے محترم صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کون سا نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ یہاں پر نمازی حضرات آتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، یہاں پر کوئی دنگا فساد نہیں ہوتا، یہاں پر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے، بلکہ تمام حضرات یکجا ہو کر اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ ان سے تو ہم گفتگو بعد میں کریں گے، سب سے پہلے مولانا کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے اس طریقہ کار میں آپ کو کتنی جدوجہد کرنی پڑی، ان لوگوں کو، ان سبھی حضرات کو یکجا کرنے میں، اہل علاقہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے میں آپ کو کتنی تگودو کرنی پڑی؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا کیا؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میرے والد محترم علامہ غلام حسن راشدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ ان کی سال ہا سال کی جد و جہد ہے، اور ان کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ اس ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، افتراق و انتشار کی یہ وبا ختم ہو، آپس میں لوگ اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے علماء کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی اور عوام الناس کو بھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں اس مسجد میں انہوں نے کم و بیش 17-18 سال خطبات جمعہ ارشاد کیا۔ تو اکثر خطبات جمعہ میں وہ لوگوں کو یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ ہماری شناخت، ہماری پہچان اسلام اور ہم مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس فرقہ واریت جیسی لعنت سے بچنا چاہیے۔ اور ان کی اس گفتگو کا، ان کی شخصیت کا، ان کے کردار کا یہ اثر ہے کہ الحمدللہ یہ مسجد فرقہ وارانہ تعصب سے پاک ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ کے والد صاحب کی 18 سالہ محنت کا یہ ثمر ہے جی، جو ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اہل علاقہ کو تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بڑی عظیم قربانی ہے جی، ان کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے ایک مذہبی پلیٹ فارم کو سب کو یکجا کیا، جبکہ
صورتحال دوسری طرف اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں پاکستان کی تو فرقہ وارانہ ہوا بہت ہے، تشدد بربریت کا راستہ بہت سے لوگ اپناتے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے پیار محبت اخوت کی بڑی عظیم مثال قائم کی. تو مذہبی لوگوں کا آپ کے اس طریقہ کار پر کتنا اختلاف رہا اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ شروع میں یہاں پر کچھ دوستوں نے، ہمارے بھائیوں ہی نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کی. کچھ کہتے تھے یہ وہابی ہیں، کچھ کہتے تھے یہ دیوبندی ہیں، کچھ کہتے تھے یہ سنی ہیں. پہلے تو اسی کشمکش میں اور شش و پنج میں رہے، لیکن رفتہ رفتہ جو وہ ہمارے قریب آئے، بزرگوں کا انہوں نے بیان سنا، گفتگو سنی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل صحیح ہیں. جو انہوں نے اسلام کا، دین کا جو تعارف پیش کیا ہے، وہی اصل در حقیقت اسلام کا تعارف ہے. تو اب الحمدللہ جو مختلف مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، ان کے گھروں سے، یعنی ہمارے پاس جو طلبہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں. اسی طرح ہماری جو کراٹے کلاس ہے، اس میں یہ جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں سر شکیل صاحب، یہ بھی سنی ہیں، اور ان کے کئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں. ہماری جو معلمہ ہیں جو سلائی سکھاتی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں. اور پچھلے دنوں ہمارے پاس دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور شیعہ، ان کے علاوہ میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس عیسائی بچیاں بھی وہ یہاں پر سلائی کورس کے لیے آتی رہی ہیں. تو ہم نے بلا امتیاز، بلا تفریق جو ہنر ہے وہ سب کو دیا ہے، اور دین کی دعوت بھی جو ہے نا وہ سب کے لیے ہے. تو ہمیں اس فرقہ وارانہ ماحول سے نکل کے سب کو اکٹھا کرنا ہے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارے لیے دوسروں کے لیے دل کے دروازے نہیں کھلیں گے. بچے بھی یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں تمام مکاتب فکر کے بچے یہاں پہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں. آپ ان میں فرقہ وارانہ مسائل ہیں تو آپ ان کو چھیڑتے نہیں ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے؟ اگر کوئی مسیح ہے تو وہ اپنے مسلک پہ ہے، اگر کوئی اہل حدیث کا بچہ ہے وہ اپنے مسلک پر ہے، آپ ان سے یہ مسائل ڈسکس نہیں کرتے؟ نہیں، ہم جو فروعی جو اختلافی مسائل ہیں انہیں ہم عام ڈسکس نہیں کرتے. لیکن اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث مسلک میں یہ مسئلہ اس طرح ہے. جو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ حنفی مسئلہ یہ ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ کسے اختیار کرتے ہیں، حنفی مسلک کو اختیار کرتے ہیں، حنفی مسئلے کو آپ فالو کرتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں. تو کبھی یہاں نمازیوں میں کوئی ایسی چیم گوئیاں ہوئی ہوں، آپس میں بحث مباحثہ، تکرار، یا ایک دوسرے پر فتوے، کبھی 18 سالوں میں کبھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش آیا ہو؟ الحمدللہ 18-20 سال میں کبھی ایک دن بھی یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، بحث تو تکرار، بحث مباحثہ، اور کسی قسم کی کسی پر کوئی تنقید ہوئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یہ الحمدللہ. اور بلکہ جو مختلف مکاتب فکر کے علماء یہاں آتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس سے گریز اور اجتناب کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس مسجد کا، اس مدرسے کا بڑا زبردست اچھا ماحول ہے، انہوں نے بھی اس ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے اختلافی معاملات کو جو ہے نا وہ نہیں چھیڑا. اور میں یہی سب سے درخواست کروں گا کہ اس وقت مساجد بہت زیادہ ہیں. ہمیں ان فرقہ وارانہ جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے ہمیں اپنے ان بھائیوں پر توجہ کرنی چاہیے جو بے نمازی ہیں، جو جہاں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کھینچنے کی بجائے نا کہ بھائی وہ بریلویوں کی مسجد میں جا رہا ہے تو ہم اس کو اپنی مسجد میں کھینچ کے لائیں، یا یہ وہابی اس مسجد میں جاتا ہے تو ہم ان لوگوں کو کھینچیں، ان لوگوں کو مسجد کی طرف لائیں جو بے نمازی ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. تو جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، جس طرح سعودی عرب میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ساری مارکیٹیں، ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. پاکستان میں بھی یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات ہوتی ہے، تو یہ قدم اٹھائیں نا، پاکستان میں ایسا نظام لائیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر ساری مارکیٹیں، ساری جو دکانیں ہیں یہ بند ہوں، اور سب کو کہا جائے کہ وہ آ کے نماز پڑھیں. آپ نے کوشش نہیں کی ماشاءاللہ، آپ نے جو محنت یہاں پہ کی، یا جس طریقہ کار کو آپ یہاں لے کر چل رہے ہیں اپنے اہل علاقہ میں، آپ اسی کو اہل علاقہ سے نکل کر پورے پاکستان میں آپ اس طرح کی آب و ہوا بنائیں کہ سبھی یکجا ہو جائیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں؟ اس کے لیے آپ نے اپنی کوئی تنظیم بنائی ہو، جماعت بنائی ہو، یا کس حد تک آپ نے کوشش کی؟ جی، اصل میں جو والد محترم تھے وہ جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے. یہ جماعت اسلامی کی برادر تنظیم ہے،
اور جماعت اسلامی سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے جو اراکین ہیں، ان کے زیر انتظام جتنی بھی مساجد پاکستان میں ہوں گی وہ آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گی. آپ اگر سروے کریں تو وہ اسی طرح کا نظام آپ کو وہاں نظر آئے گا. تو والد محترم چونکہ پورے پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے، اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی سطح پر بھی کوشش کی علماء کو متحد کرنے کی، اور ذیلی سطح پہ بھی انہوں نے یہ کاوش کی. یہ ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں یہ مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بات ان سے بھی کرتے ہیں. جی آپ کی نماز ہو گئی؟ جی الحمدللہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے؟ تقریباً 10 سے 12 سال ہم نے آنکھیں یوں کھولی ہیں. 10-12 سال سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. جی بالکل. آپ والد گرامی وہ بھی اہل حدیث؟ جی وہ اہل حدیثوں کے جو ایک خطیب ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. یہ دیکھو جی، یہ تو ایک اور عظیم مثال جی ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان کے والد صاحب باقاعدہ اہل حدیثوں کے خطیب ہیں. واہ جی، اس سے بڑی اور مثال محبت کی، اخوت کی، بھائی چارے کی اور کہاں مل سکتی ہے کہ تربیت ہے ماشاءاللہ، ان کے والد محترم کی تربیت ہے تو یہ یہاں بھی آ جاتے ہیں. بالکل یہ ماشاء اللہ ان کی تربیت ہے کہ دیکھیں ان میں بھی اتنا اخوت اور پیار محبت کا جذبہ ان کے والد صاحب بھی رکھتے ہیں کہ خود اہل حدیث ہیں، اور پھر اہل حدیث بھی عام نہیں بلکہ اہل حدیثوں کے خطیب ہیں. تو والد صاحب نے بھی کبھی آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، کہاں نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، والد صاحب نے ہمیں کبھی نہیں منع کیا، اور ان کا جو یہ کہتے ہیں نا، ایک وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا نماز پڑھیں باقاعدگی سے، اور اہل جو علاقے کی مسجد ہے لوگوں کو مسجد میں لے کے جائیں، بجائے اس سے کہ میں اپنی مسجد کہیں دور اہل حدیثوں کی تو وہاں پہ چلا جاؤں اور میرے جو ساتھی ہیں جو گلی محلے کے لوگ ہیں وہ نماز سے محروم ہو جائیں. تو پھر ہم جو ادھر آتے، ہم یہاں شروع سے یہاں پہ ہمیں جو ایسا کوئی ماحول نہیں، انتشار کا ماحول نہیں ملا جو ہوتا ہے نا اکثر مساجد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے نا رجحان یہاں پہ ہو گیا، اور جو اہل علاقہ ہیں ہمارے دوست احباب ان کو بھی پھر ہم مسجد میں لے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. وہی بات جو مولانا فرما رہے تھے کہ ہمیں چاہیے جائے کہ ہم فرقہ وارانہ بحث مباحثے میں پڑھیں، ہم تشدد اور بربریت کا راستہ اپنائیں، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم لوگوں کو نماز کی طرف لائیں. نماز جیسا کہ دین کا ایک اہم رکن ہے کہ نماز کی طرف لے آئیں، باقی باتیں تو فروعی مسائل ہیں، چھوٹے موٹے مسائل ہیں، اور فروعی مسائل تو چل جاتے ہیں. جی بالکل اس طرح ہی ہے. جی یہ دوسرے بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کتنی ہی خوبصورت بات کہ یہ یہاں پر مؤذنی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. دیکھیں جی اسی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں ہمارے پاس جو مولانا ہیں، جو امام صاحب ہیں وہ دیوبندی ہیں، اور اقامت کہنے والے اہل حدیث، اور ماشاءاللہ اسی مسجد کے جو مؤذن ہیں وہ مسلک بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ کب سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے تقریباً کوئی 20-22 سال ہو گیا. نماز ہو جاتی ہے آپ کی؟ ہاں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کبھی آپ کی فیملی میں گھر والوں نے یا کسی بڑوں نے، بزرگوں نے، کسی کبھی نے آپ نے منع نہیں کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، وہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ نے کبھی اس یہاں پہ آ کے کوئی ایسا بحث مباحثہ، انتشار وغیرہ کبھی کچھ دیکھا ہو، سنا ہو؟ نہیں. جی ماشاءاللہ. یہ جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی مکتبہ فکر بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر مسجد کی بیسمنٹ میں کراٹے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جوڈو کراٹے سکھائے جاتے ہیں. جو جوڈو کراٹے کوچ ہیں وہ یہ بھائی ہیں، یہ یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں. آئیے کچھ بات ان سے بھی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ شکر آپ الحمدللہ. مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی کبھی مائنڈ میں نہیں آیا کہ مسجد تو دیوبندی حضرات کی ہے اور اقامت پڑھنے والے اہل حدیث ہوتے ہیں، اور کبھی مصلی امامت پہ اہل حدیث ہوتے ہیں اور اقامت پڑھنے والے دیوبندی حضرات ہوتے ہیں، اور آپ پڑھنے والے بریلوی حضرات ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی؟ الحمدللہ اگر اس طرح کا کوئی مائنڈ ہو تو یہاں آئے کوئی نہ. الحمدللہ اس علاقے کی یہ واحد مسجد ہے جہاں پہ کبھی سیاست کی بات ہوئی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے اکیڈمی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، سارے ہیں، اور وہ نماز یہاں پڑھتے ہیں. کبھی آج تک ایسی بات بھی نہیں سنی انہوں نے کہ یہاں پہ سر کو فرقہ پرستی کی بات ہوئی ہے، یہ وہابی کیوں ہے، یہ سنی کیوں ہے. یہ ایسی ایک مسجد ہے کہ بچے یہاں پہ آ کے سکون محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا اچھا ماحول ہم نے آج تک کبھی کہیں نہیں دیکھا جتنا ہمیں یہاں ملتا ہے. آ کے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنا فرض پورا کرتے ہیں. کہ رمضان المبارک میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تراویح ہوتی ہیں 8؟ جی بالکل.
میں بھی جو میں نے حفظ کیا ہوا اس مسجد سے ہی حافظ قرآن ہوں، اور نماز تراویح میں اہل حدیثوں کی مساجد میں جا کے جو ہے نا پڑھاتا ہوں، نمازی طرح وہاں پڑھتے ہیں؟ ادھر پڑھاتا ہوں میں۔ اچھا پڑھاتے ہیں؟ جی جی۔ مولانا کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی کہ ہمیں اسلام جو درس دیتا ہے وہ اخوت و محبت کا، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جوڑیں آپس میں، نہ کہ توڑیں۔ تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ فرقہ وارانہ عصبیت سے پاک ہو کے آپ جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، مسجد کوئی بھی ہے، نماز کا وقت ہے، آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ اہل حدیثوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، آپ نماز پڑھیں بس۔ میرے خیال میں مذہبی طبقے کو اور ہمارے ملک و ملت کو جتنا نقصان فرقہ وارانہ عناصر نے پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو، اور اگر سبھی مسالک یکجا اکٹھے ہو جائیں اور سبھی مسالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو کسی کتے بلے حرامی کی جرت نہیں کہ وہ عظمت صحابہ پہ بکواس کر جائے، کسی ملعون کی جرت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالم گلوچ اور گستاخی کر جائے۔ آج یہی وجہ ہے، کفر تو سب ایک ہے لیکن مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر کاش کہ آج مسلمان ایک ہو جائے تو دنیا ایک کفر میں ضرورت نہیں کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر جائیں یا عظمت صحابہ پہ کوئی بکواسات کر جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔